السلام علیکم دوستو۔ آج سے کچھ سال قبل پاکستان کے مختلف شہروں میں در و دیوار پر یہ وال چاکنگ نظر آتی تھی کہ چاند میں جس کی صورت نظر آئی گوہر شاہی گوہر شاہی۔ تو دوستو کون ہے یہ گوہر شاہی؟ علماء اسلام نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں قرار دیا؟ ان کے عقائد کیا ہیں اور چاند میں گوہر شاہی کی تصویر نظر آنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تمام باتیں آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ گوہریہ فرقے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان کی ایک متنازع ترین شخصیت ہے۔ یہ آدمی سن 1941 عیسوی میں پاکستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ 40 سال کی عمر میں سندھ کے شہروں حیدرآباد اور کوٹری کو اپنا مرکز بناتے ہوئے اس نے اپنے عقائد کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ گوہر شاہی نے اپنی تحریک کا نام انجمن سرفروشان اسلام رکھا۔ جلد ہی ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنی متنازع ترین بیانات کے باعث شہرت یا یوں کہیے کہ بدنامی حاصل کر لی۔ یہ آدمی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ امریکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر چکا ہے۔ گوہر شاہی کی جانب سے چاند، سورج اور حجر اسود میں اس کی شبیہات دکھائی دینے کا دعویٰ بھی کیا جاتا تھا جو اس کے مطابق من جانب اللہ تھیں، اور انہیں جھٹلانا گویا اللہ کی بات کی نفی کرنا تھا۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو اس کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی جسم سمیت روپوش ہو گئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گوہر شاہی بھی غیبت صغریٰ میں چلے گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوہر شاہی بھی دوبارہ آئیں گے۔ ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں 30 نہیں بلکہ 40 سپارے ہیں۔ ان میں سے 30 وہ ہیں جو عام عوام الناس کے لیے ہیں، جبکہ باقی 10 سپارے صرف خواص کے لیے ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں۔ اپنے اسی جھوٹ کو بنیاد بناتے ہوئے گوہر شاہی نت نئی آیات ڈھڑ لیا کرتا، جبکہ حوالہ طلب کرنے پر وہ کہتا کہ یہ آیت قرآن کے ان 10 سپاروں میں سے ایک ہے جو صرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہیں۔ یوں یہ آدمی تحریف قرآن کا مرتکب بھی ٹھہرا۔ اپنی اسی دلیل کو بنیاد بناتے ہوئے گوہر شاہی نامی اس شخص نے شراب کو حلال قرار دے رکھا تھا، جبکہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک رسائی ممکن ہے۔ تمام امتی مسلمہ میں زکوٰۃ 2.5% ہے، لیکن اس شخص کے دل میں مال و دولت کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے اپنے ماننے والوں پر 97.5% زکوٰۃ عائد کر رکھی تھی، اور اس کا ماخذ بھی یہ اپنے ہی اختراع کردہ ان 10 سپاروں کو قرار دیتا تھا جن کا علم صرف اسی کے پاس تھا۔ گوہر شاہی اپنے مریدین کو حج پر جانے سے منع کرتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کا کوئی بھی مرید یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ حجر اسود پر تو گوہر شاہی کی تصویر نہیں بنی ہوئی، لہٰذا وہ اپنے مریدوں کو حج سے روکنے کے لیے یہ بہانہ تراشتا کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی اور گارے سے تعمیر کیا ہے، جبکہ تو اللہ کے نور سے بنایا گیا ہے، تو اس کعبے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ وہ کعبہ خود چل کر تیرے پاس آئے گا، نعوذ باللہ۔ گوہر شاہی کے ماننے والے اس کے لیے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، تاہم گوہر شاہی کا اس پر یہ کہنا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، ہاں میں نے اپنے مریدین کو نشانیاں ضرور بتائی ہیں، اب یہ تو لوگوں کی سمجھ ہے کہ ان کو کیا نشانیاں نظر آئیں۔ یوں اس شخص نے نہ تو امام مہدی ہونے کے دعوے کی تائید کی اور نہ ہی اس کی تردید۔ پاکستان کے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء نے ریاض احمد گوہر شاہی کی سختی سے مخالفت کی، اسے نہ صرف کافر و مرتد قرار دیا بلکہ اس کے پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے ان سے کسی مرد و عورت کا نکاح بھی ناجائز قرار دیا۔ پاکستان میں گوہر شاہی پر 5 قسم کے سنگین مقدمات دائر کیے گئے، جبکہ اس کی خلا میں تشہیر یعنی چاند، سورج اور ستاروں میں شبیہات کے دعووں کے بعد یہ مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ پاکستانی اخبارات و جرائد نے بھی گوہر شاہی کے خلاف تحریر شائع کیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے گوہر شاہی کی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی، اس کی اور اس کے مریدین کی سرگرمیوں کو روک دیا گیا۔ گوہر شاہی کے خلاف گھیرا تنگ ہو جانے اور مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات میں فیصلے اس کے خلاف آنے کے بعد یہ آدمی پاکستان سے برطانیہ منتقل ہو گیا۔
گوہر شاہی کو تقریباً 60 سال قید اور ایک بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد یہ کبھی پاکستان واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ سن 2001 میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ گوہر شاہی کی میت پاکستان لائی گئی اور اسے انجمن سرفروشان اسلام کے بین الاقوامی مرکز کوٹری میں مدفون کیا گیا۔ یہاں اب گوہر شاہی کا مزار تو واقع ہے، لیکن یہاں روایتی انداز میں اس کے عرس کی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی، کیونکہ گوہر شاہی کے مریدین اس کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کا یقین ہے کہ گوہر شاہی اپنے مادی جسم سمیت روپوش ہو گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ گوہر شاہی کی بیوہ اور اس کے بچے اب بھی کوٹری شہر میں مقیم ہیں۔ ریاض احمد گوہر کے مر جانے کے بعد بھی اس کے مریدین اور ان کی بنائی ہوئی تنظیم مہدی فاؤنڈیشن دنیا بھر میں فعال ہے اور اپنے عقائد کا پرچار کر رہی ہے۔ یہاں اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام فتنوں، آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتوں اور گوہر شاہی کے عقائد کے تمام حوالے دور جدید کا مسلمہ کذاب نامی اس کتاب میں موجود ہیں، جو PDF فارمیٹ میں بھی بآسانی دستیاب ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔